مرزا اختیار بیگ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے. سر بتا دیجئے کہ مذاکرات اور احتجاج کے درمیان جو سیاست الجھی ہوئی ہے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ جس طرح سے پہلے بھی ہم نے آپ سے گفتگو کی ہے, اسی کانٹیکس میں بتائیے گا کہ 2026 آ گیا ہے لیکن معاملہ جوں کے توں ہیں, کچھ بھی جو ہے وہ بدلاؤ نہیں نظر آ رہا. دیکھیں پہلے دن سے ان کا بیانیہ, ان کا نیریٹو, ان کی حکمت عملی جو ہے وہ ہے ہوسٹائل کی سیاست, احتجاج کی سیاست, پہیا جام کی سیاست. اور وہ انہوں نے کئی بار کوشش بھی کی ہے لیکن پوری طرح ناکام رہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اب ایک نئی حکمت عملی جو مذاکرات کی آفر آئی ہے, اور یہ بھی شہباز شریف صاحب کی طرف سے انہوں نے اسمبلی میں آ کے میرے سامنے کیسر صاحب کو اور بیرسٹر گوہر کو کہا کہ بھئی آئے بیٹھ کے بات کرتے ہیں. چیمبر جو ہے وہ اسپیکر کا آفر کیا گیا کہ جی یہ نیوٹرل ایک فورم ہے, یہاں پہ آپ آئیں اور بات کریں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اس نیریٹو سے نکل کے اپنے انتشار کی سیاست سے ہٹ کے اگر وہ سمجھوتے کی, مذاکرات کی اور باہمی افہامات کی سیاست کرتے ہیں تو ان کو نقصان پہنچے گا, ان کی پاپولیرٹی کم ہوگی. لہٰذا وہ فیس سیونگ بھی دے رہے ہیں کہ یہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں کریں گے, لیکن ساتھ ساتھ ان کی نیت بھی نہیں ہے. پھر وہ شرائط لگاتے ہیں. شرائط اس بار جو انہوں نے لگائے کہ کی فیگرز کی ریلیز چاہیے ہمیں, پہلے بات ہی ختم ہو جاتی. آپ سمجھتے ہیں اس حکومت کی اتنی پاور ہے کہ وہ سب جو ان کے سیاسی قیدی ہیں جیلوں میں ان کو چھوڑ دیں, لہٰذا جب نہیں چھوڑ سکتے تو سر آپ کو پتا ہوگا آپ مذاکرات. اتحادی ہیں, جی آپ کو پتا ہوگا آپ اتحادی ہیں, آپ بہتر بتا سکتے ہیں نہیں, اس ہمیں بارے میں. اتحادی ہمیں پتہ ہے, اسی لیے میں ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں. پھر انہوں نے کہا ہم برابری کی بنیاد پہ مذاکرات چاہتے ہیں. اور بھائی برابری کی صرف ایک جگہ ہے اور وہ ہے وہاں قومی اسمبلی. وہاں آپ نے ہاؤس کو چلنے نہیں دیتے, وہاں احتجاج کر کے اسٹیج پہ آپ پیپر پھاڑ کے جو ایجنڈیز ہیں اور کورم کو انکمپلیٹ کروا کے اور تمام حرفے استعمال کر کے آپ ہاؤس کا بزنس نہیں چلنے دے رہے ہیں. 2 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں. ان کو سمجھایا شروع میں گور صاحب کو بھی, دوسرے جو ان کے سینئر لیڈر کہ ٹھیک ہے, دیکھیں آپ کی عددی حیثیت ایک رسپیکٹبل ہے. اپوزیشن وغیرہ جو ان کی, ان کے ساتھ سب کو ملا کے 100 کے قریب نمبر بن رہے تھے. آپ اس کو استعمال کریں ٹھیک ہے. اور قومی اسمبلی میں آپ ایوان میں کنونس اور گیٹ کنونس بنیاد پہ ان مسائل کا حل پہ کیا. لیکن انہوں نے ہمیشہ مسائل کا حل دیکھیں. ٹھیک ہے, نیاز اللہ لاسٹ نیازی ٹائم صاحب, آخری جملہ, نیازی صاحب. جب مذاکرات ہو رہے تھے جی تو 30 تاریخ ڈیڈ لائن تھی, انہوں نے 28 کو کالڈ آف کر دیے تھے مذاکرات کہ جی ہم مذاکرات سے واک آؤٹ کرتے ہیں. مطلب چیزیں بیچ میں وہی آ رہی ہیں جو جس طرح حکومتی نمائندے بھی کہہ رہے ہیں مذاکرات وہ کرنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں. اب جی نیاز ہاں اللہ نیازی بالکل, صاحب, نیت نہیں ہے, ایک بڑی ٹرسٹ انٹرسٹنگ نہیں ہے, کل اعتبار نہیں ہے بالکل بھی نیت ایک نہیں, دوسرے کے اوپر. ٹھیک ہے, یہ آپ کہہ رہے ہیں. نیاز اللہ نیازی صاحب, کل بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز تھی جو کہ میڈیا پہ گردش کرتی رہی, آج بھی سارا دن اس پہ بات ہوتی رہی. اڈیالہ جیل میں قید بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے انجینئر محمد علی مرزا نے بہت سے دعوے کیے ہیں کیونکہ وہ بھی اڈیالہ جیل میں قید تھے. دیسی گھی, مرغے اور بکرے اور سب چیزیں ایکسرسائز کے لیے, ایکسرسائز مشین ہیں, ایل ای ڈیز ہیں, پھر انٹرنیٹ کی سہولت بھی میسر ہے, اخبار بھی میسر ہوتا ہے, اس کے علاوہ پورا ایک کیبن ملا ہوا ہے. لیکن پی ٹی آئی والے تو کہتے ہیں کہ بہت مشکلات چل رہی ہیں اور کچھ بھی صحیح نہیں ہو رہا, صحت بھی ڈاؤن چل رہی ہے, ڈاکٹرز کو ملنے بھی نہیں دیا جا رہا, چیک اپ بھی نہیں کروایا جاتا. تو کیوں سر یہ دوگلا معیار کیوں ہے؟ اچھا, یہ تو بڑی اچھی بات کی عمر صاحب. یہ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پھر تو آپ کو سچ دینی چاہیے. میڈیا کے لوگ وہاں جائیں, ٹرائل کے دوران میڈیا کے لوگ جائیں, لوگوں کو ملنے دیا جائے, جو اسلام آباد ہائی کورٹ لارجر بینچ کا آرڈر ہے اس پہ عمل درآمد کیا جائے. جیل اتھارٹی کا وہ کنسنٹنگ سٹیٹمنٹ ہے کہ ہر ٹیوزڈے کو 6 وکلاء ملیں گے اور اس کی فیملی کے لوگ ملیں گے, تھرسڈے کو اس کے فرینڈز کی میٹنگ ہوگی. جیل مینول میں ایک کنوکٹڈ آدمی کو بھی ہفتے میں 2 دفعہ رائٹ ہے ملاقات کا. تو آپ تو اسلام آباد ہائی سر کورٹ کے وہ لارجر بینچ کے سر تو سوری ٹو آپ انٹرپٹ کو یو, وہ اجازت ہونی کہتے ہیں چاہیے. حکومتی نمائندے کہتے ہیں
حکومت کہتی ہے ملاقات تو کروا دیں گے، لیکن جب ملاقات ہم کروا دیتے ہیں باہر آ کے ملک کے خلاف باتیں شروع ہو جاتی ہیں، بھارتی چینلز کو انٹرویو دینے شروع کر دیتے ہیں اور پھر سب کچھ جو ہے وہ خلاف باتیں شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر کس طرح سے سیاسی باتیں نہ کریں اور گھریلو باتیں کریں، ملاقات کروا دیتے ہیں، یہ اس کے لیے تو تیار ہیں سارے. میرا خیال ہے کہ جو فارمر پرائم منسٹر ہے جو جیل میں بند ہے، جب نواز شریف سے ملاقات لوگ جاتے تھے تو پورا وہ جیل کا جو سپرنٹینڈنٹ کا کمرہ ہے وہاں اس کی پوری لیڈرشپ ملتی تھی. تو یہ باتیں تو ان کے کرنے کی ہیں. میں صرف اس بات پہ آتا ہوں جو مرزا اختیار بیگ صاحب اور گوہر صاحب چلے گئے ہیں پروگرام سے. دیکھیں میں اس بات پہ حیران ہوں کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے، ابھی میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، نہ میں کرتا ہوں، تو لوگوں ہمیں کہا جاتا ہے یہ انتشاری ٹولہ، یہ انتشار پھیلاتے ہیں. کیا سہیل آفریدی گیا ہے پنجاب میں، تو پنجاب میں جب وہ پنجاب انٹر ہوا ہے تو پنجاب کی پولیس نے چکری کے سے لے کے لاہور تک ورکر کے ساتھ کیا کیا؟ لاہور کے اندر بختر بند گاڑیوں نے لوگوں کو روکا ہوا تھا. تو سہیل آفریدی کے پاس کیا تھا؟ اب میں ان باتوں پہ نہیں جانا چاہتا کہ جی چرس لے کے گئے ہیں یا کیا لے کے گئے ہیں، لیکن ان کی زبان دیکھیں، ان کا ویلکم دیکھیں. اور آپ ابھی 9 مئی کی بات کر گئے ہو، بھائی 9 مئی والے لوگوں کے مقدمات عدالتوں میں ہیں، لوگوں کو سزائیں ہو چکی ہیں، اور انہوں نے خود کہا ہے برادر اشتاق بیگ کہ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک بڑی پارٹی کا لیڈر ہے، آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا 8 فروری کو سندھ میں ہم نہیں جیتے؟ کیا جو ایم کیو ایم آئی شور مچا رہی ہے کہ جی ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے، ہم وہاں سیٹیں نہیں جیتے؟ کیا پنجاب میں انہوں نے 9 سیٹیں صرف جیتی ہیں؟ پنجاب میں ہم نہیں جیتے. کے پی کے 4.5 کروڑ کی عوام کا وہ نمائندہ تھا. ہم 14 اگست کو نکلتے تو انتشاری ٹولہ، ہم نے تو کبھی نہیں کہا انہیں انتشاری ٹولہ. بھائی آپ اور ہم بلے سے لے کے آپ نے، میں اس میں وکیل تھا گوہر کے ساتھ، میں اس کا فیڈرل الیکشن کمیشنر تھا، میں نے چمکنی میں الیکشن کرایا. اسی دن آپ نے اے این پی کو جو فائن کر کے فارمر چیف جسٹس ان کا سمبل دے دیتا ہے. تو ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ اس سے لے کے سمبل سے لے کے ریزرو سیٹ سے لے کے تو لوگوں کہتے ہیں جی آپ ٹھیک ہے. نیازی صاحب اختیار بیگ صاحب سے بڑھتے ہیں، آپ احتجاج ہی نہ کریں، وہ آپ کے حق کا ہی سوال ہے. جی وہ سوال یہ ہے کہ جی اختیار بیگ صاحب اب پنجاب میں جس طرح سے وزٹ کیا وزیر اعلیٰ کے پی نے، اور جو معاملات تھے وہ سب کے سامنے ہی تھے، اور پھر خط بھی لکھا انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی، پھر کے پی اسمبلی کے اسپیکر نے بھی خط لکھا پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کو، اعتراض کیا گیا اور شکوے بھی کیے گئے. تو اب جب سندھ کا دورہ کرنے جا رہے ہیں سی ایم کے پی، تو وہاں پر کس طرح سے پروٹوکول ہوگا اور کیا معاملات تبدیل ہوں گے پنجاب سے وہاں پر؟ بہت اچھا سوال ہے اور میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا آپ سے. دیکھیں پہلی چیز تو ہم ویلکم کہتے ہیں، یہ آئے 100 خوش آمدید. سندھ کی دھرتی تو ویسے ہی بڑی دوست ملن اور ملنسار ہے، تو ہم انہیں ویلکم کہتے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایجنڈا واضح ہو. جب وہ وہاں آئے اس سے پہلے ہمارے جو چیف منسٹر ہیں ان کے پاس ان کا ایجنڈا ہو کہ یہ کیا ایکٹیویٹیز کے لیے آ رہے ہیں، پرسنل دورہ ہے یا پرائیویٹ دورہ ہے یا آفیشل دورہ ہے. یہ ہمارا حق بنتا تاکہ اس کے حساب سے خاطر خواہ انتظام کیے جا سکیں. مزار قائد پہ وہ جائیں گے تو ان کا حق بنتا، مزار قائد سب کے لیے وہ جگہ جہاں ہم آ کے اپنا تشکر اور احترام سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں. تو وہ بالکل ہم یہ نہیں بات کر رہے کہ ہم کوئی گاڑیاں لگائیں گے، رکاوٹیں کریں گے، لیکن وہ اس صوبے میں خیر سگالی کے دورے پر آتے ہیں. ہم ایک دوسرے کے صوبوں میں وہاں سے سیکھنے کے لیے اگر جاتے ہیں اور ہم اس سیکھ کے ہم اپنے صوبے میں بہتری لانا چاہتے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے. یہ ہیلدی کمپٹیشن ہمیں ویلکم کہنا چاہیے. لیکن اگر ہم ان صوبوں میں جا رہے ہیں انتشار کے لیے، وہاں آپ اپنے کارکنوں کے ساتھ یا وہ لوگ آپ کے لیڈر جو جیل میں ہیں ان کے گھروں پہ آپ جا کے ان کو اکسانا اور پھر باہر لانا اور ہڑتال وغیرہ کے سلسلے میں ان کو اعلی کار بنانا، یہ سب چیزیں تو کوئی بھی چیف منسٹر برداشت نہیں کرے گا. اس کے لیے پھر اسے حفاظتی اقدامات کرنے ہوں گے. تو میں بڑا واضح کہہ رہا ہوں کہ دے آر موسٹ ویلکم. ٹھیک ہے ہم ویلکم کہتے ہیں ان کو، لیکن ہمیں ایجنڈا ضرور